الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے اعضاء، آرگن۔ بدن انسان یا حضرت انسان تین چیزوں پر مشتمل ہے: روح، نمبر 1 روح، سول، نمبر 2 خون، بلڈ، نمبر 3 اعضاء، آرگن۔ آج ہمارا موضوع ہے اعضاء۔ اعضاء کیا چیز ہے؟ اعضاء وہ کثیف اجسام ہیں جو اخلاط کی ابتدائی ترکیب رطوبت ثانیہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ اخلاط ارکان کے ابتدائی ترکیب سے ظہور میں آتے ہیں، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے کی حرکات کی وجہ سے کھیلوس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے ایک حلوہ سا بن جاتا ہے جس کو طبی زبان میں کھیلوس کہتے ہیں۔ یہی کھیلوس آگے جا کے چھوٹی آنت میں اس کا ہضم اور بھی تیز ہو جاتا ہے، اور عروقی ماساریقہ کے ذریعے یہی ایکسٹریکٹ ہضم شدہ غذا کا ایکسٹریکٹ ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے جگر میں جا کے اس کا پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ کھیلوس کو پھر ہم کھیموس کہتے ہیں۔ یہی کھیموس پک کر پھر اخلاط بن جاتے ہیں۔ اخلاط میں تینوں کیفیات موجود ہوتے ہیں، جس میں خشکی، گرمی اور سردی ہوتی ہے۔ خشکی کا تعلق خلط سودا سے ہیں، گرمی کا تعلق صفرا اور سردی کا تعلق خلط بلغم سے ہیں۔ یعنی ان تینوں اخلاط کے یعنی انہی تینوں اخلاط سے پھر آگے جا کے مسکولر، ایپیتھیلیل اینڈ نروس ٹیشوز بن جاتے ہیں۔ یعنی یہی تینوں اخلاط مسکولر ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز اور نروس ٹیشوز کے غذا بھی ہوتی ہے، اور یہی تینوں ٹیشوز انہی تینوں اخلاط سے بن بھی جاتے ہیں۔ یہی تین قسم کے سیلز یا ٹیشوز کا تعلق بدن انسان میں تین قسم کے حیاتی اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ بدن انسان کو ہم نے دو قسم کے بڑے اعضاء میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک کو بیسک آرگن یا بنیادی اعضاء کہتے ہیں، جس پر بدن انسان کا بنیاد یا ڈھانچہ قائم ہے، جو کہ ہڈیاں اور رباط اور وتر وغیرہ ہیں۔ اور حیاتی اعضاء جو ہیں یہ ایسے اعضاء ہیں جس کے ختم ہونے پر یا جس کے کام چھوڑنے پر بدن انسان مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب دل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان اسی وقت مر جاتا ہے۔ اسی طرح جب جگر کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان کا موت واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو دماغ کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انہی muscular, epithelial and nervous tissues are belong to three kinds of living organ: liver, heart and brain۔ یہ تینوں قسم کے اعضائی ریسہ سے تعلق رکھتے ہیں: دل، جگر اور دماغ۔ یہی دل، جگر اور دماغ جو تین قسم کے سیلز سے بنے ہوئے ہیں، ان کا جو ترکیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہڈیاں ہے، جو انسان کا ڈھانچہ ہے، جس پر انسان کا بنیاد ہے، اور ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکولر سیلز رکھے ہوئے ہیں۔ مسکولر سیلز اور ہڈیوں کے درمیان ایک مادہ ہوتا ہے گہرا سا، جس کو الحاقی مادہ کہتے ہیں۔ الحاقی مادے کی مثال گارے جیسے ہیں۔ جس طرح دو اینٹوں کے درمیان ربط کے لیے یا مضبوطی کے لیے ہم سیمنٹ یا گھارا رکھ لیتے ہیں، اسی طرح الحاقی مادہ بھی دو مختلف قسم کے سیلز میں ربط کا کام یا رابطے کا کام دیتا ہے یا مضبوطی کا کام دیتا ہے۔ اس مسکولر ٹیشوز کے اوپر
ایپیتھیلیل سیلز کا وجود ہے. ایپیتھیلیل اور مسکولر سیلز کے درمیان پھر الحاقی مادہ حائل ہے. اچھا، ایپیتھیلیل سیلز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نروس ٹیشوز کا وجود رکھا ہوا ہے. نروس ٹیشوز اور ایپیتھیلیل سیل کے درمیان پھر الحاقی مادہ بیچ میں ہیں. تو ترکیب اللہ نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ سب سے اوپر اعصاب، اس کے بعد جو ہے نا ایپیتھیلیل سیلز یا غدود، اور اس کے بعد عضلات، اور سب سے نیچے ہڈیاں. ہڈیوں پر اس کا بنیاد ہے جو سب سے مضبوط ہوتا ہے، یہی بنیاد ہے. سب سے اوپر نرس ٹیشوز جس کا کام ہے احساس. بیرونی دنیا میں جو بھی احساس گرمی تری سردی کا ہوتا ہے سب سے پہلے نرس پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایپیتھیلیل ٹیشوز یہ سب بدن کے سب سیلز کو، تمام خلیوں کو غذا پہنچاتے ہیں، اور مسکولر ٹیشوز یہ بدن کے حرکات کو سر انجام دیتے ہیں، اور بون یا بیسک آرگن جس پر بدن انسان کا بنیاد قائم ہے. آگے جا کے انہی ٹیشوز، 3 قسم کے سیلز اور ہڈیوں سے مرکب اعضاء، جس طرح میں نے یہ ہاتھ کا تصویر بنایا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ اعصابی سیلز سب سے اوپر نرس جو نیلے رنگ کا ہے. اس کے بعد یہ زرد رنگ کا تقریباً یہ جو ہے نا یہ ایپیتھیلیل سیلز ہیں جو غذا پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مسکولر سیلز سرخ رنگ کے ہیں جو کہ مسل ہے، حرکات و سکنات انجام دیتے ہیں، اور سب سے نیچے جو کالے رنگ کا ہے یہ ہڈیاں ہیں. ہمارے پاس 3 قسم کے سیلز آ گئے. سیلز ایٹم سے بنتے ہیں، اور ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا. ایک بال کے ڈائیمیٹر میں تقریباً 10 لاکھ ایٹم آتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ڈیموکریٹس یہ 350 BC 350 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال پہلے یہ سائنٹسٹ گزرا ہوا ہے، یونانی سائنٹسٹ ہے. اس کے مطابق ایٹم جو کہ ایٹامس سے لیا گیا ہوا ہے، ایٹامس کا مطلب انڈیویژیبل، ناقابل تقسیم، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کا مزید تقسیم ناممکن ہو اور ہماری آنکھوں سے وہ نظر نہیں آ سکتے، وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں. تو ایٹم جو ہے نا یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نیوکلس جس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، اور سب سے اوپر الیکٹران چکر لگاتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں. الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران نیوٹرل ہوتا ہے، اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. اس طرح الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے بدن کے سیلز یا خلیوں سے ہیں. سب سے اوپر ہمارے اعصاب ہے جس کا تعلق الیکٹران کے ساتھ ہیں. اس کے بعد مسلز ہے جس کا اچھا یہ سب سے جو اوپر ہے الیکٹران، اور اس کے بعد جو ہے نا نیوٹران ہے جو نیوٹرل ہوتے ہیں، جو غدی سیل سے تعلق رکھتے ہیں. الیکٹران اعصابی سیل سے تعلق رکھتے ہیں، نیوٹران غدی سیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور پروٹون مسکولر سیل سے تعلق رکھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو یہ ڈیموکریٹس، اور اس پر ابھی تک کام جاری ہے. اور ہمارے طب اسلامی بھی ارکان سے ہوتا ہوا اعضاء پہنچ کر پھر جو ہے نا الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹران تک پہنچ کر بدن انسان کا تشریح، علاج اور غذاؤں کا تعین کر لیتے ہیں، جو کہ یہی ہمارے طب اسلامی کا کمال ہے. جو بھی جس قسم کا بھی سوال ہو، حکیم محمد جاوید، واٹس اپ نمبر 0333 913 9450.